مومنوں زندگی کے ہر قدم پر پچھتاؤ گے، غیر کو قائد بناؤ گے تو دھوکہ کھاؤ گے۔ گر زمانے کی قیادت خود کرو گے دوستو، گر زمانے کی قیادت خود کرو گے دوستو، کھینچ کر تاریکیوں سے روشنی تم لاؤ گے۔ برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ اور میرے پیارے دینی ملی عمر دراز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ کا بہت ہی بڑا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے سیدھا راستہ بتانے کے لیے ایک ہماگیر کتاب، مقدس کتاب قرآن نازل فرمائی، اور سب سے بڑی خوشی کی بات تو ہمارے لیے یہ ہے کہ رب کائنات نے ہمیں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف بخشا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن عظیم کی سورہ فتح کی جو مدنی ہے، ابتدائی ایک آیت میں نے تلاوت کی۔ رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر فتح کا ذکر کیا، مسلمانوں کی کامیابی کا ذکر کیا کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے، وہ صحابہ، وہ نبی کے غلام، وہ نبی کے سپاہی کہ جن کے لیے مالک کائنات نے فتح و کامرانی عطا فرمائی، جیت حاصل فرمائی۔ کیا وجہ ہے؟ اس کا سبب کیا ہے کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اتنا مستحکم تھا کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان لائے، اللہ کے نبی کی نبوت پر ایمان لائے۔ خدا کی قسم، ان کے چمڑے ادھیڑ دیے گئے، ان کے جسم کی بوٹیاں کی گئی،
ان کو تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر کے تڑپایا گیا، لیکن ان کا ایک ہی نعرہ تھا، ان کی ایک ہی صدا تھی، اللہ احد، اللہ تیرے سوا کوئی دوسرا معبود حقیقی نہیں ہے، ساری کائنات دو جہاں کا بادشاہ تو، اللہ تیرے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ مسلمانوں ذرا توجہ کرو، اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی، آپ کو معلوم ہے، سن لو نوجوانوں، تم بھی سن لو، 7 سال کے بوڑھے تم بھی سن لو، میری ماں، میری بیٹیوں، تم نے بھی اپنے بچوں کو جنم دیا ہے، تم بھی سن لو، نبی کی نبوت کے اوپر ایمان لانے والوں سن لو، جنگ بدر خدا کی قسم رمضان المبارک کا 17واں رمضان ہے۔ تمہیں تو جوا کھیلنے سے فرصت نہیں، تمہیں تو غیبتیں کرنے سے فرصت نہیں، تمہیں اپنی بہن بیٹیوں کو غلط نظریے سے تکنے سے فرصت نہیں، اور سن لو، ہر چہار جانب کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے ان کو، آج ان کے اوپر ظلم و زیادتی کے بازار گرم کیے جا رہے ہیں، اور کلمہ پڑھنے والوں، رب کعبہ کی قسم ہے، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کبھی بزدل نہیں ہوتے، جو قرآن والے ہوتے ہیں وہ کبھی بزدل نہیں ہوتے، اور سن لو، کبھی ایمان والوں کو گیدڑوں سے ڈر نہیں لگتا۔ ذرا توجہ کرنا، غور و فکر کرنا، ابو سفیان نے کہا تھا، او عمر مجھے بتا تو صحیح، کیا تیرے اندر محمد ہے؟ نبی نے جواب دیا، عمر ابو سفیان کا کوئی جواب نہ دو۔ ابو سفیان نے پھر کہا، کیا تمہارے اندر ابو بکر صدیق ہے؟ اور سن لو، ابو سفیان نے پھر کہا، او ابو بکر، او عمر، دیکھ لے، ہمارے پاس لات ہے، ہمارے پاس منات ہے، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر اب جواب دے دے کہ تمہارے پاس عزا ہے تو ہمارے پاس ہمارا مولا ہے، ہمارے پاس ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا آقا ہے، ہمارا اللہ ہے۔ بارگاہ ربانی میں دعا کرو، آج بھی مالک کائنات کلمہ پڑھنے والوں کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دے گا، لیکن ایمان ہمارا صحیح نہیں، عقیدہ ہمارا صحیح نہیں، ہم اوریجنل قرآن والے نہیں، ہم اوریجنل نبی کی نبوت کے طریقے پر چلنے والے نہیں، تبھی تو آج آگے سے عذاب آ رہے،
پیچھے سے عذاب آ رہے ہیں، دائیں سے عذاب آ رہے ہیں، بائیں سے عذاب آ رہے ہیں۔ نبی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، راوی روایت کرتا ہے کہ جب عذاب آنے کی مہک آتی تھی تو عام ناکا در یتیم مسجد کی طرف جاتے اور بارگاہ ربانی میں نماز پڑھتے۔ آج پریشانیاں ہیں، کتنے مسلمان آج بھی پرزینٹ میں اللہ کے گھروں کو آباد کر رہے ہیں؟ بتاؤ، اگر سروے کیا جائے، اگر جانچ کی جائے، اگر پڑتال کی جائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے فجر کی نماز میں 60 سال کے بوڑھے نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے، پوری مسجد خالی۔ جب مسجدیں ویران ہو جائیں گی، جب مسجدوں کو آباد کرنے والے نہیں بنو گے، جب اماموں اور عالموں کو فٹ پاتھ پر پٹک پٹک کر کے مارنے لگو گے تو سمجھ لینا اب قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ ہمیں سنبھلنا چاہیے، ہمیں دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ نبی مدینے میں دعا کر رہے ہیں، دیکھیے جو میں بیان کر رہا ہوں 313 کی تعداد ہے کلمہ پڑھنے والوں کی۔ کتنی؟ 313۔ بچے بھی شامل، بوڑھے بھی شامل، اپاہج بھی شامل، لنگڑے بھی شامل، لولے بھی شامل۔ 313 کی تعداد ہے مسلمانوں کی، اور سامنے 1000 کا لشکر فوج کا ہے، دشمنوں کا، ہتھیاروں سے سجے ہوئے، اسلحہ سے سجے ہوئے، سواریاں ان کے پاس ہے۔ آج ان 313 مسلمانوں کے پاس پانی تک موجود نہیں ہے، روزے کی حالت میں۔ ایک صحابی نبی کے پاس آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مارے گئے۔ نبی نے فرمایا کیا بولتا ہے؟ پھر سے بولو۔ وہ نوجوان کہتا ہے اے اللہ کے نبی مارے گئے، رمضان کی حالت میں ہے، روزے کی حالت میں ہے۔ پیٹ کی آنتوں نے جواب دے دیا، پیاس بھی لگ رہی ہے، اتنی بڑی تعداد ہے ان دشمنوں کی۔ اے اللہ کے نبی اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کمپٹیشن کیسے کریں گے، مقابلہ کیسے کریں گے؟ وہ نوجوان کہہ رہا ہے اے اللہ کے نبی 313 کی تعداد ہے، جس میں بچے بھی موجود ہیں، جس میں بوڑھے بھی موجود ہیں، جس میں جوان بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او نوجوان، کیا تجھے پتا نہیں او کلمہ پڑھنے والوں، نماز نہ پڑھنے والوں، قرآن نہ پڑھنے والوں، اللہ کے گھروں کو آباد نہ کرنے والوں، نبی نے کیا فرمایا؟ او میرے بھائی، تجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الدعاء صلاح المومن۔ ابھی حدیث کا مطلب تم سمجھے نہیں سمجھے۔ نبی کی زبان مبارک سے یہ نکلے ہوئے موتی، الدعاء صلاح المومن، مومن کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ اور نوجوانوں، تمہیں پروٹیسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور لوگوں تمہیں احتجاج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور کلمہ پڑھنے والوں، ہمارے لیے
جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے یہ نبی کی کرسی ہے. اگر کلمہ پڑھنے والا بھی اپنے پلیٹ فارم سے اگر کھل کر کے بات نہ کرے، دین کی بات نہ کرے، پھر سمجھ لو وہ بزدل ہے. کیا فرمایا نبی نے؟ دعا ہے. آج دعا کی ضرورت ہے. دکانوں پہ بیٹھ کر کے غیبت کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ کے گھروں میں آؤ، قرآن کی تلاوت کرو، بارگاہ ربانی میں معافی مانگو، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو کہ یا اللہ ہم پاپی ہیں، یا اللہ ہم نے جرائم کیے ہیں، یا اللہ ہم نے گناہ کیے، مالک ہمیں معاف کر دے، ہماری توبہ قبول کر لے، یا اللہ ہماری عزت و آبرو کی لاز رکھ لے. اللہ کی قسم اگر آج بھی ایمان مضبوط ہو جائے تو میدان بدر والے فرشتے آج بھی آ جائیں گے. لیکن ایمان کمزور ہے، اللہ پر یقین ہمارا کوئی نہیں، اللہ کی کتاب پر یقین ہمارا کوئی نہیں. ہم اپنے رب کو راضی کریں، ہم اپنے رب سے معافی مانگیں. پتہ ہے پوری رات ہمارے نبی نے دعا مانگی مدینے میں. اور سن لو، مدینے میں نبی دعا کر رہا ہے، یا اللہ امن و امان قائم کر دے، یا اللہ امن و امان قائم کر دے. نبی نے رات میں دعا مانگی. او کلمہ پڑھنے والوں، مدینہ شہر کے اوپر ایک خوبصورت بدلی کا گول آتا ہے، بدلی کا گول. نبی نے فرمایا او میرے ساتھیوں سن لو، یہ بدلی نظر آ رہی ہے نا، یہ بدلی تمہارے نبی کے اوپر سایہ کرنے کے لیے آئی ہے، اور اس بدلی سے آواز آ رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے او میرے نبی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، فتح و کامرانی میں عطا فرماؤں گا. شوق میں یہ بات بتلا رہا ہوں. نبی نے فرما دیا اب تو مدینے سے چلنا پڑے گا، مدینے سے مکہ کی طرف چلنا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی طرف مدینے سے روانہ ہو جاتے ہیں، اور ہمارے نبی کے ساتھ ایک سپاہی نہیں، او سن لو، 2 سپاہی نہیں، 1000 سپاہی نہیں، نبی کے ساتھ 10,000 سپاہی موجود ہیں. بولو 10,000 سپاہی. آگے بھی سپاہی ہیں، او سن لو، پیچھے بھی سپاہی ہیں، دائیں بھی سپاہی ہیں، بائیں بھی سپاہی ہے، نبی بیچ میں ہیں، اور 10,000 کی فوج مکے کی طرف چل پڑی ہے. او سن لو، جب مکے والوں کو پتا چلا، یہ تمہیں معلوم ہے نا، جب کوئی بادشاہ کسی علاقے کو فتح کرتا ہے، جب کوئی بادشاہ کسی وطن کو فتح کرتا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے لاشوں سے تالاب پڑ جاتے ہیں. لیکن آمنہ کا در یتیم، آمنہ کا لخت جگر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور جب مکہ شہر قریب آیا تو نبی نے کیا دیکھا؟ نبی نے کیا دیکھا کہ مکہ کے لوگ بھاگ رہے ہیں، مکہ کے لوگ دوڑ لگا رہے ہیں. کوئی پہاڑوں کی طرف جا رہا ہے، کوئی سمندروں کی طرف جا رہا ہے، کوئی جنگلوں کی طرف جا رہا ہے. او مسلمانوں، آج یہ حال ہمارا بھی بن گیا ہے. تھوڑی سی مہک اٹھے کہ پولیس آ رہی ہے، تم جنگلوں کی طرف بھاگ جاتے ہو. او مسلمانوں ذرا توجہ کرنا، مکے والوں کو جب پتا چلا کہ محمد رسول اللہ کی فوج مکہ کی طرف آ رہی ہے تو مائیں بھاگ رہی ہیں، بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، نوجوان
جوان بھاگ رہے ہیں، وہ مکہ کے رہنے والے بھاگ رہے ہیں۔ سن لو او مکے والوں، او مکے والوں، ماضی تمہارا تھا، کل تمہارا تھا، تمہاری تلواریں تھی، ہماری گردنیں تھی۔ او مکہ کے ظالموں، ہمیں یاد ہے تم نے ہمارے بھائی بلال کو مارا، تم نے ہمارے بھائی سہیب کو مارا، تم نے ہماری بہن سمیہ کو شہید کیا، تم نے بڑے بڑے ظلم کیے۔ او مکے والوں، آج تصادم کا دن ہے، آج تو ٹکراؤ کا دن ہے۔ یہ پرمپرا آج ہی کوئی نئی نہیں بنی ہے، جب سے دنیا رچی ہے تبھی سے یہ پرمپرا چلی آ رہی ہے۔ سن لو ذرا توجہ کرنا، حضرت سعد نے جب یہ بولا کہ آج تصادم کا دن ہے، آج ٹکراؤ کا دن ہے، تو نبی کے کان میں یہ آواز ٹکرائی۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، لاٹھی اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، امن چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں، معاشرے میں سکون چاہتے ہیں، تو نبی نے کیا فرمایا؟ او سعد کیا بول رہے ہو؟ او سعد ایسا مت کہو، ایسا مت کہو، آخری نبی رحمت بن کے آیا ہوں، میں پوری دنیا کے اندر امن چاہتا ہوں، سکون چاہتا ہوں، اطمینان چاہتا ہوں۔ او سعد یہ نہ بولو الیوم یوم الملحمہ، بلکہ یوں کہو الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن امن کا دن ہے، آج کا دن سکون کا دن ہے، آج کا دن معافی کا دن ہے۔ او کلمہ پڑھنے والوں، او پارٹیاں بنانے والوں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے مکہ کے اندر یہ اعلان کر دیا الیوم یوم المرحمہ، آج آمنہ کا در یتیم تمہارے سب کے اوپر دیا کرے گا۔ دیکھیے بڑے بڑے ظلم کیے ان لوگوں نے، پھر بھی نبی کہہ رہے ہیں نہیں، میں امن چاہتا ہوں، میں شانتی چاہتا ہوں، میں سکون چاہتا ہوں، میں اطمینان چاہتا ہوں۔ نبی نے جب دیکھا کہ جوان بیٹیوں پہاڑوں کی طرف نبی کی فوج سے ڈر کے دوڑ رہی ہے، ان کے سروں پر دوپٹہ بھی نہیں ہے، ننگے سر بھاگ رہی ہیں، تو نبی نے فرمایا او میری بیٹیوں، تمہیں شراب پیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کرتے نا تم؟ ہمارا دھرم، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب ہمیں یہ پاٹھ پڑھاتا ہے، یہ لیسن پڑھاتا ہے، یہ سبق سکھاتا ہے، اور جس کے ہم امتی ہیں، ہمارے راجا کو دیکھو، ہمارے نبی کو دیکھو، ہمارے رسول کو دیکھو، مکہ فتح کرتا ہے اور پھر کہتا ہے او میری بہنوں، او میری بیٹیوں، تم کہاں جا رہی ہو؟ او میری بیٹیوں، اپنے دوپٹوں کو اٹھاؤ اور اپنے سروں پہ ڈال لو۔ او میری بیٹیوں، آمنہ کا در یتیم آج تمہارا دوپٹہ اتارنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ آج آمنہ کا در یتیم تمہارے گرتے ہوئے دوپٹوں کو سنبھالنے آیا ہے۔ یہ تھے ہمارے نبی۔ آج تو ہماری بہنوں کو فٹ پاتھ پہ پیٹا جاتا ہے، آج تو ہماری بیٹیوں کو آج سڑکوں پہ گھسیٹا جاتا ہے، آج ہماری بیٹیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے کہا او بیٹیوں اپنے دوپٹے کو سنبھال لو، آج آمنہ کا بیٹا تمہاری حفاظت کے لیے آیا ہے۔ کیسا نبی تھا؟
13 سال مار کھائی، 13 سال مکے والوں نے بڑے بڑے ظلم کیے، آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، آج ان کے اوپر چٹانیں رکھی گئی، ان کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا، اور ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ یاد ہے آپ کو؟ اے اللہ کے نبی یاد ہے آپ کو؟ یہی گلی ہے، یہی راستہ ہے جس میں آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اے اللہ کے نبی یاد ہے آپ کو؟ ان ظالموں نے خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیا، نماز نہیں پڑھنے دی، اے اللہ کے نبی یاد ہے آپ کو جب آپ حرم میں سجدے میں جاتے تھے تو ان ظالموں نے آپ کی گردن میں گلوے اتھر میں کپڑا ڈال دیا، کھینچتے رہے یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں نکل پڑی۔ ایک صحابی یاد دلا رہا ہے، نبی نے فرمایا او میرے دوست وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رب نے مجھے ساری کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آج میں اپنوں کے لیے بھی رحمت ہوں، آج میں غیروں کے لیے بھی رحمت ہوں، آج میں دوستوں کے لیے بھی رحمت ہوں، آج میں دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہوں، آج تو آمنہ کا بیٹا اس کے لیے بھی رحمت بن کے آیا ہے کہ جس نے آمنہ کے بیٹے کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی لا کر کے رکھ دی۔ اسلام امن چاہتا ہے، اسلام سلامتی چاہتا ہے، اسلام خوریزی کو پسند نہیں کرتا، اللہ نے ہمیں وہ قرآن دیا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، نبی نے وارنٹ نکالا کہ لوگوں سن لو، مکہ میں میرا ایک بہت بڑا دشمن ہے، اور سن تو لو، بات کو سمجھ تو لو، جمعہ کا دن ہے، میں تفصیل سے وضاحت نہیں کر سکتا۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ مکہ میں ایک میرا دشمن بھی ہے۔ عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ دشمن کا نام تو بتا دو۔ اے اللہ کے نبی جو آپ کا دشمن ہے وہ عمر کا دشمن ہے، نام تو بتاؤ۔ نبی نے فرمایا عمر اس سے بڑا دشمن میرے لیے کون ہو سکتا ہے کہ جب میری لاڈلی لخت جگر، جب میری پیاری بیٹی زینب مکہ سے ہجرت کر کے نکلی، مدینے کی طرف جانے لگے، او عمر حمار بن اسود نے ایسا نیزہ مارا، ایسا نیزہ مارا میری بیٹی کو کہ نیزہ پیٹ میں لگا اور میری لخت جگر کا پھول جیسا حمل زمین پر ساقط ہو گیا۔ کیا بیتی ہوگی اس وقت ہمارے نبی پر جب نبی کی لخت جگر کو نیزہ مارا، پیٹ پھٹا۔ حدیث میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے، نبی فرماتے ہیں جب میری لاڈلی بیٹی زینب جب مدینہ پہنچی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری لاڈلی بیٹی زینب نے اپنی چادر سے اپنے پیٹ کو باندھ رکھا تھا، سلو باندھ رکھا تھا، لیکن نبی نے امنگ میں آ کے کیا کہا، او عمر اگر یہی بار آج خانہ کعبہ کی چادر بھی پکڑ لینا تو اس کو قتل کر دینا۔ یاد رکھنا، ذرا توجہ کرنا، ایک گھڑی ایسی آئی کہ حمار بن اسود تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے لیے صحابی کا لقب ملنے والا تھا، اور اس نے آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دو۔ نبی کو پتا ہے حبار ہے، امان دی نبی نے، فرمایا حبار جا جا، میں رحمت بن کے آیا ہوں، حبار جا تجھے بھی معافی، اور حبار جا تجھے بھی معافی۔ نبی رو رہے، زاروں کی تار رو رہے، اور اپنی لخت جگر زینب کے پیٹ میں نیجا والنے وارے کے حبار بن اسود کو معافی کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے۔ یہ ہے امن، ارے یہ ہے شانتی، یہ ہے سکون۔ اسلام یہ درس دیتا ہے پوری
پوری دنیا کے لوگوں کو میرا چیلنج ہے، اتنا بہترین سناتن دھرم، وہ قرآن جیسی مقدس کتاب آج تک دنیا کے اندر نہ آئی اور نہ آ سکتی۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ کون کہتا ہے کہ اسلام قتل و غارت کا بازار گرم کرنے کے لیے کہتا ہے؟ سکون، اطمینان، شانتی، تو نبی نے حبار بن اسود کو معافی دے دی۔ سن لو، تھوڑی دیر کے بعد میں کون آتی ہے؟ ارے بھائی، کون آتی ہے؟ تاریخ اسلام کے اوراق کو اٹھاؤ، آج ہمیں بدنام کیا جاتا ہے، آج ہمارے دین کو بدنام کیا جاتا ہے، آج ہماری قرآن کو کارٹون بنا کر کے آج زمین پر بچھا کر قرآن کی توہین کی جاتی ہے۔ او مسلمانوں، تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، قرآن جلتی ہے تو جلنے دو، نبی کی سنت لٹتی ہے تو لٹنے دو، بلکہ تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ تبھی یہ اللہ کے عذاب آ رہے ہیں۔ ایک اور آ رہی ہے، عورت آ رہی ہے، گھونگھٹ میں ہے، پردے میں ہے، نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں، میں امن لینا چاہتی ہوں۔ نبی نے پوچھا تو کون ہے؟ بتا تو صحیح۔ تھوڑی دیر کے بعد میں آواز آتی ہے گھونگھٹ سے کہ اے محمد، میں ہندا ہوں۔ ہندا کا نام آیا، نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا، او میرے بھائی، آج میرے سامنے وہ ہندا آ گئی ہے، مجھے میرے چچا حضرت حمزہ کی یاد آ گئی۔ یہ وہ ہندا ہے جس نے میرے چچا کا کلیجہ نکالا، کان کاٹا، زبان کاٹی، ان کو چبانے کی کوشش کی۔ او میرے بھائیوں، یہ وہ ہندا ہے کہ جس نے میرے چچا کے ان کٹے ہوئے ٹکڑوں کا ہار بنا کے گلے میں ڈالا۔ ارے سن لو، وہ ہندا نبی کی عدالت میں آ کے امن مانگتی ہے، سلامتی مانگتی ہے، تو نبی نے فرمایا، او ہندا، میں اس مائی کا بیٹا ہوں، جا، تیرے لیے بھی امن ہے، امن، جا، تجھے بھی امن۔ بولو، آج معافی کے سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں ہندا کو۔ پھر نبی نے فرمایا، ہندا، تو کلمہ پڑھ تو لے، تو کلمہ پڑھ تو لے، لیکن میری ایک فریاد ہے، قیامت تک میرے آنکھوں کے سامنے مت آنا۔ جب تو میرے سامنے آئے گی تو میرے چچا حضرت حمزہ کی یاد مجھے آ جائے گی۔ نوجوانوں، یہ ہے ہمارا دین۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جو خون خرابہ کو پسند نہیں کرتا، جو امن چاہتا ہے۔ دیکھیے نا، کتنے بڑے دشمنوں کو امن کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، معافی کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے۔ جاؤ، تم سب کے لیے معافی۔ اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ لوگ دعا کریں، جتنی ہو سکے اللہ کے گھروں کو آباد کریں، جتنی ہو سکے۔ تمہیں معلوم ہے، ایک بات یاد دلا رہا ہوں کہ نبی کی نبوت میں جنہوں نے گستاخی کی، ہمارے نبی کی جنہوں نے گستاخی کی، بتائیں، جب عمر کو غصہ آتا، صحابہ کو غصہ آتا، وہ پروٹیسٹ کرنے کی جب ٹھان لیتے تو عرش سے آواز آتی کہ نبی اپنے صحابہ کو سمجھا دو، ان کو پروٹیسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان سے میں خود نمٹ لوں گا۔ عرش پہ اللہ تو بیٹھا ہے نا، رب تو بیٹھا ہے نا۔ اللہ نے کہا تم اپنی عبادت کرتے ہو، میں عرش پر خود نمٹ لوں گا۔ جنہوں نے میری قرآن کی توہین کی، جنہوں نے آپ کی نبوت میں گستاخی کی، میں نمٹ لوں گا۔ تمہیں ٹینشن میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو اللہ اللہ کرو بس۔ کتنی بہترین نصیحت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے دی، اور ایسا ہی ہوا، نبی خاموش ہوئے۔ اب نمٹنے کا نمبر آ رہا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، جو اسلام کا دشمن، جو نبی کا دشمن، جو قرآن کا دشمن، جو اللہ کا دشمن، ان سے اللہ خود عرش سے ہی نمٹ لیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو معلوم ہے نا
ابو اتنا خطرناک، اتنا بڑا ظالم، نبی کی نبوت میں گستاخی کی، تو نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھیے، یا اللہ مسلط، اے اللہ اس ظالم کے اوپر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ نبی کی بد دعا۔ اب ابو لہب مانتا تھا، جانتا تھا کہ محمد کی بد دعا کبھی فیل نہیں ہوتی۔ اب مال لے کے جا رہے ہیں تو اس ابو لہب نے کہا بھائی دیکھو میرا بیٹا جا تو رہا ہے لیکن اس کی نگرانی کرنا، مجھے ڈر ہے کہ یہ آمنے کے بیٹے کی بد دعا نہ لگ جائے۔ چل پڑے، ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ یا آخر میں ایک واقعہ ہے، بات ختم کروں گا۔ میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ روڈ کو جام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، پروٹیسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مارکیٹ میں بھیڑ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کی مدد آسمانوں سے آئے گی۔ ایگزامپل وہی تو دے رہا ہوں میں، ایگزامپل نبی نے کیا کہا؟ عمر گردن کاٹ اس کی، یہ نہیں کہا ہے کہ عمر اس کو قتل کر، یہ نہیں کہا ہمارے نبی نے۔ فرمایا کہ یا اللہ یہ تو بہت بڑا ظالم نکلا، اپنے کتوں میں سے ایک کتا ہے اس کے اوپر مسلط کر دے۔ دعائی تو کی، بد دعا کے الفاظ تھے۔ اب اس کی نگرانی ہو رہی ہے، نگرانی، چاروں طرف لوگ بیٹھے اور اس کو بیچ ڈیرے میں اس کو چھپا دیا کہیں ابو لہب کے بیٹے کو نقصان نہ ہو جائے۔ کیا ہوا؟ اللہ جب ایمان والے ہوتے ہیں نا تو جنگل کے شیر بھی ان کے غلام بن جاتے ہیں، جنگل کے شیر بھی ان کے غلام بن جاتے ہیں، چیونٹیاں بھی ان کے غلام بن جاتی ہیں۔ لیکن تمہارا ایمان تو کچھ ہے نہیں، خالی ہو، بس خالی ہو، حسد کی آگ بھری پڑی ہے، بس یہ چاہتے ہو نعیم برباد ہو جائے۔ ہوئے سلو، اللہ پر ایمان ہے، مجھے کوئی مٹا نہیں سکتا، نہیں مٹا سکتا۔ جب مٹوں گا جب میرا رب عرش پر مجھے مٹانا چاہے گا۔ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء بیدک الخیر۔ سن لو، تو جب کوئی اللہ والے ہوتے ہیں تو ان کے شیر بھی جنگل کے غلام بن جاتے ہیں۔ ایک شیر سونگتا ہوا آتا ہے، جو چاروں طرف لیٹے پڑے تھے ان کو سونگتا ہے، لیکن اس بدماش کی مہک شیر بھی پہچانتا ہے، شیر بھی سمجھتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جب اس ابو لہب کے بدماش کی جس نے نبی کی نبوت میں گستاخی کی تو شیر آگے بڑھا سونگتا ہوا، او ظالم تو یہاں چھپا پڑا ہے۔ شیر نے ایسا جھپٹا مارا، ایسا پنجہ مارا، اور جب شیر پنجہ مارے تو چھڑانے والا بھی کوئی ایسا نہیں کہ جو چھڑا سکے۔ اس ظالم ابو لہب کے بیٹے کو اٹھا کر پنجے سے رب کعبہ کی قسم ہے اس کے چتھڑے اڑا دیے۔ جبریل نے آ کے کہا، اے اللہ کے رسول، جس نے آپ کی نبوت میں گستاخی کی اللہ ان سے نمٹ گیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ والے بنو، بس لینا کیا ہے؟ صبح کھانا کھاؤ، شام کو کھانا کھاؤ، اللہ کی 5 وقت نماز پڑھو، عبادت کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ وہ جو سیاکاریاں کی ہیں ہمیں، اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بارگاہ ربانی میں معافی مانگے، اللہ ضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔